السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ایس ایس کے مونٹیسری اینڈ اسپیشل ایجوکیشن۔ یہاں ہم بات کریں گے مونٹیسری کے حوالے سے بھی اور اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے بھی۔ آج ہم بات کریں گے لرننگ ڈسیبلٹیز کے حوالے سے، جس کو اردو زبان میں سیکھنے کی معذوری کہا جاتا ہے۔ اس کو بہت آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گی، اور سب سے پہلے تو ہمیں ایک چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ لرننگ ڈسیبلٹیز کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں یا جو افراد ہوتے ہیں، وہ کسی ایک فیلڈ میں اگر اچھا پرفارم نہیں کرے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری فیلڈ میں یا دوسرے سبجیکٹ میں اچھا پرفارم نہیں کریں گے۔ ایک اسپیشل ایجوکیٹر کا، ٹیچر کا اور پیرنٹس کا رول یہ ہے کہ جس سبجیکٹ میں بچہ اچھی پرفارمنس نہیں دے رہا، اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے، اس کو آسان بنا دیا جائے اس کے لیے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو مشکلات پیش آتی ہیں پڑھنے میں، لکھنے میں، اسپیلنگس کو یاد کرنے میں، یا اگر اردو زبان ہے تو جوڑ توڑ میں، نقطوں میں، اور اس کو صحیح سے اس کی فارمیشن کرنے میں، ٹھیک ہے، اسی طرح یاد کرنے میں۔ اور اگر ہم سوشل لائف کی بات کریں تو ایموشنز کو ایکسپریس کرنے میں، یا ایموشنز کو یا فیشل ایکسپریشن کو شو کرنے میں اور سمجھنے میں۔ یہ ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے اور ایک لائف لانگ ایشو ہے، لیکن بچے کے ساتھ تعاون کر کے، اس کے ساتھ انوالو ہو کر ہم اس پرابلم کو یا اس ڈس آرڈر کو مینیج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈسلیکسیا ہے، یعنی بچے کو لکھے ہوئے الفاظ ان کو پڑھنے میں اور ان کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، جیسے بی کو ڈی پڑھ دیا، ڈبلیو کو ایم، اور اسی طرح جب تھوڑا سا اوپر کے لیول میں گئے تو سو کو واز کو سو، تو اسے ہم ریڈنگ ڈسیبلٹی کہیں گے۔ اس کے بعد ڈس کیلکولیا ہے، یعنی میتھمیٹیکل کانسیپٹس کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا۔ اس کے بعد ڈس گرافیا ہے، یعنی رائٹنگ ڈسیبلٹی، جس میں بچہ جو ہے وہ لیٹرز کو یا ورڈز کو اس کی صحیح فارمیشن نہ بنا سکے اور ان کو گیون اسپیس کے اندر لکھ نہ سکے۔ اس کے بعد آڈیٹری اینڈ ویژول پروسیسنگ ہے، جس میں بچے کو دیکھنے اور سننے کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہ ڈیف ہونے سے اور بلائنڈنیس ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نارمل ہیئرنگ اور ویژن ہونے کے باوجود آپ انڈرسٹینڈ نہ کر سکے لینگویج کو۔ اس کے بعد نان وربل لرننگ ڈسیبلٹی ہے، جس میں ویژول، اسپیشل، موٹر اور سوشل سکلز میں پرابلم آتی ہیں۔ بعض اوقات اس کو آٹزم کے ساتھ بھی کنفیوز کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک الگ سے ڈس آرڈر ہے، جبکہ آٹزم ایک الگ سے ڈس آرڈر ہے۔ اس میں ویژول، اسپیشل میں، موٹر میں، سوشل سکلز میں کیا ہے کہ بچہ جو کچھ بھی دیکھتا ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سوشل سکلز میں جتنی بھی سوشل لائف سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان میں پرابلمز آتی ہیں، جیسے کہ پری اسکول میں یہ ہے کہ یہ دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں، ان کو پروننسیشن کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے، ووکیبلری میں بھی پرابلم آ سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان کو مطلب پرابلمز آ سکتے ہیں نمبرز سیکھنے میں، الفابیٹ سیکھنے میں، ڈیز آف دا ویک میں یا شیپس میں، اپنے کام پہ فوکس نہیں کر پاتے، اور یہ ہے کہ ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے ڈائریکشنز کو فالو کرنے میں، روٹین کو فالو کرنے میں۔ فائن موٹر سکلز جو ہیں وہ سلو ہو جاتی ہے، ان کی ڈیولپمنٹ سلو ہو جاتی ہے۔ پھر بچوں جو دوسرے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں پرابلم آ جاتا ہے۔ ایسے ہی جب یہ اگلے گریڈز میں پروموٹ ہوتے ہیں تو ان کے پرابلمز اسی طرح ڈفرینٹ سبجیکٹس میں ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا سب سے پہلا حل یہ ہے کہ آپ بچے کی ویک ایریاز کو دیکھیں، ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور اس کے ساتھ اس کی اسٹرینتھ کو دیکھیں اور اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ پھر آپ ان کے ٹیچرز سے ملیں اور ٹیوٹر سے ملیں، یا جو بھی جہاں پہ بھی وہ جا رہے ہیں، انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہیں یا گھر پہ لے رہے ہیں کوئی ایجوکیشن، تو آپ جو بھی کوئی ان کو پڑھاتا ہے اس کے ساتھ یہ میٹنگ کریں پوری کہ اس کا کس چیز میں پرابلم آ رہا ہے۔ اور آپ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ بھی ان بچوں کی کروا سکتے ہیں، آپ ان کو سائیکولوجیکل سینٹر لے جائیں، وہاں پہ ان کی اسیسمنٹ ہو جائے، اور آپ کو ڈیجٹس کی اس میں فارم میں آپ کو سارا ان کا ڈیٹا مل جائے گا کہ یہ کس سبجیکٹ میں یا کس ایریا میں یہ ویک ہیں اور کس ایریا میں یہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ پھر اس سبجیکٹ کو ہم آسان اس طرح بنا سکتے ہیں کہ ہم ان میں سے کچھ کانسیپٹس کو نکال دیں اور اس سلیبس کو اس بچے کے لیے ایزی کر دیں۔
جیسے میتھس میں اگر آپ دیکھ لیں تو بیکورڈ کاؤنٹنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت سارے بچوں کو اس میں مشکل پیش آنے لگ جاتی ہے. تو آپ وہ بیکورڈ کاؤنٹنگ کو ویسے ہی ختم کر دیں اور اس کو فارورڈ کاؤنٹنگ کرواتے جائیں. اسی طرح اردو میں بھی بہت سارے کانسیپٹس ہوں گے جن میں بچے کو پرابلم آئے گی، یا انگلش میں ہوں گے بہت سارے پرابلمس، یا باقی جنرل کے کوئی سبجیکٹس جو ہیں ان میں پرابلمس ہوں گی. تو سب سے پہلے ہمیں ایویلویشن کرانی ہے، اسیسمنٹ کرنی ہے کہ کس چیز میں اس کو مسئلہ آ رہا ہے. اور جب بھی آپ نوٹس کریں کہ بچے کے فائن موٹر مومنٹس اور اس کی اسپیچ میں یا اس کے سوشلائز کرنے میں، اس کی ہیئرنگ میں اور ویژول میں یا کسی بھی چیز میں کوئی پرابلم آپ کو نظر آ رہی ہو، تو آپ ان کو کسی اچھے سائیکالوجسٹ کے پاس، اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ کے پاس یا کسی بھی اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں لے کے جائیں اور ان سے اس بچے کی اسیسمنٹ کروائیں، چیک اپ کروائیں، تاکہ آپ کو بھی آئیڈیا ہو کہ اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. کیونکہ جتنی جلدی آپ کو پرابلم کا پتہ چلے گا اتنی ہی جلدی اس کا ٹریٹمنٹ بھی پاسبل ہوگا. اور ایسے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے انڈیویجول ایجوکیشن پلان بیسٹ ہے، کیونکہ اس میں آپ بہت ساری چیزیں ایسی رکھتے ہیں جو بچہ جس میں بہت اچھی سی پرفارمنس شو کر سکتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں نکال دیتے ہیں جس میں اس کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی لرننگ بھی ہوتی رہتی ہے اور پھر امپروومنٹ بھی آتی ہے. اور اس ایجوکیشنل پلان میں صرف اکیڈیمک گولز پر ہی فوکس نہیں کیا جاتا، بلکہ بچے کی سوشل لائف، اس کے اکارڈنگ بھی کچھ گولز رکھے جاتے ہیں، اور اس کو کوئی اسکل سکھانی ہو اس کے اوپر بھی گولز رکھے جاتے ہیں جس کو بچے کو لازمی سیکھنا ہوتا ہے. تو جب بھی آپ بچے کے اندر کوئی بھی پرابلم دیکھیں تو آپ اگر سائیکالوجسٹ سے مل رہے ہیں یا کسی اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں جا رہے ہیں تو اسیسمنٹ کے بعد وہ آپ کو انڈیویجول ایجوکیشن پلان بنا کر دیں گے. اور اگر آپ خود کوالیفائڈ ہیں اور آپ خود یہ کر سکتے ہیں تو آپ خود اس کو بنائیں اور بچے کے ویک ایریاز پہ فوکس کریں اور اس کی اسٹرینتھ پہ اور زیادہ کام کریں. ایک فولڈر بنا لیں جس پہ آپ بچے کی سب پرابلمس کو لکھ لیں نمبرز کے ساتھ، اور اس کے بعد ان پرابلمس پہ ون بائی ون آپ کام کریں. اور جتنی آپ ٹیچرز کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اور جو ٹیچرز کا فیڈ بیک ہوتا ہے یا اس کا اسکول ورک ہوتا ہے وہ بھی اس فولڈر میں آپ اس کے ساتھ اٹیچ کرتے جائیں. بچے کی کاؤنسلنگ کریں کہ وہ بالکل بھی ڈم نہیں ہے اور وہ بالکل بھی لیزی نہیں ہے، بلکہ اس کا ایریا آف انٹرسٹ ڈفرینٹ ہے. تو آپ کو اس کو بہت پیار کے ساتھ بہت آرام سے سمجھانا ہے اور اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی ہے، کیونکہ وہ جیسے ہی اسٹریس میں آئے گا تو وہ جو سیکھا ہوا ہوگا وہ بھی بھول جائے گا. ٹیکنالوجی کا سہارا لے، لیپ ٹاپ یوز کر سکتے ہیں، ٹیب یوز کر سکتے ہیں، موبائل فون یوز کر سکتے ہیں، لیکن اسکرین ٹائم بچے کا بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. پر آپ ایک چیز کو سکھانے کے لیے ڈفرینٹ اس میں میتھڈس میں سکھا دیں، اس کو پوئمس کے تھرو سکھا دیں، اس کو کوئی ویڈیو دکھا کے، اس کی مووی دکھا کے وہ سکھا دیں. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ انڈیویجول ایجوکیشن پلان کے لیے یا کسی بھی پرابلم کے لیے آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، مجھے ای میل کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ مجھے ای میل کریں اور میرے سے کانٹیکٹ کریں کسی بھی پرابلم کے بارے میں آپ کو جاننا ہے. لیکن جو بھی میں آپ کو ایجوکیشن پلان بنا کے دوں گی یہ بالکل بھی فری نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ٹرسٹ کے انڈر ایک کام کر رہا ہے ہمارا ادارہ، تو یہ پیسے ٹرسٹ کو ہی جائیں گے. اگر آپ ضرورت مند ہیں تو میں آپ کو یہ فری بنا کر دوں گی، اور اگر آپ ضرورت مند نہیں ہیں تو آپ اس کے مجھے تھرو دا بینک ڈرافٹ یا میں آپ کو باقی میتھڈ بتا دوں گی، اس کے ذریعے سے آپ مجھے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.